بچے کی زندگی کی نشو و نما جاری رہتی ہے، اور اس وقت سے جاری رہتی ہے جب وہ اس عالم بود و باش میں، اس عالم مادیات میں، فزیکل اینڈ میٹیریل ورلڈ میں جب وہ اپیئر ہی نہیں ہوا ہوتا، ایگزسٹ بھی نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اس فزیکل ورلڈ میں ابھی انٹر ہی نہیں ہوا ہوتا اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ، تو تب سے اس کی لائف کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ 9 مہینے جب تک بچہ اپنی ماں کی باطنی گود میں رہتا ہے، باطنی گود ماں کے پیٹ میں، اس وقت بھی اس کی ہر طرح کی نشو و نما اس کی ماں ہی کر رہی ہوتی ہے۔ 2 چیزوں کو ذہن میں رکھ لیں کہ بچے کی نشو و نما کے سلسلے میں 2 لفظ یوز ہوتے ہیں، ایک گروتھ اور ایک ڈیولپمنٹ۔ گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں فرق ہے۔ یہ جو جسمانی نشو و نما ہے، شکل و صورت کا بننا، بچے کا قد بڑھتے رہنا، اس کی باڈی کا بڑھتا رہنا، اس کی صحت کا اچھا ہونا، اس کے فیچرز کو نکھار آنا، یہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے، پھر قد بڑھتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، جیسے چھوٹا سا پلانٹ ایک توانا درخت بن جاتا ہے۔ یہ جو جسمانی نشو و نما ہے، اس کو گروتھ کہتے ہیں انگلش میں، ڈیولپمنٹ نہیں کہتے، یہ ایک ٹرم بن گئی ہے، یہ گروتھ ہے۔ اور جو اس کی دماغی، ذہنی، فکری، اخلاقی، روحانی صلاحیتوں کی جو نشو و نما ہے، اس کو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، ڈیولپمنٹ۔ اب یہ میں رکھ لیں کہ اس کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ دونوں کے پوٹینشلز ڈے 1 سے ہو جاتے ہیں اس کے اندر۔ اور نشو و نما میں 2 چیزیں کام کرتی ہیں ساتھ ساتھ، ایک نیچر اور ایک نرچر۔ نیچر سے بھی اس کی نشو و نما اور ارتقاء پہ اثرات ہوتے ہیں، اور نرچرنگ سے بھی، نرچر کے پروسیس سے بھی اس کی نشو و نما اور ارتقاء پہ اثرات ہوتے ہیں۔ نیچر وہ ہوتی ہے جو بچہ جینیٹیکلی لے کے آتا، اس میں بچے کے پاس اپنا کچھ نہیں، وہ ایک جینیٹک سائنس ہے، وہ آپ کو بتا دیتی ہے، وہ ماں باپ کی طرف سے، اور پھر ماں باپ سے اوپر اس کے دادا دادی کی طرف سے، پھر نانا نانی کی طرف سے، وہ جتنے جینز ٹرانسفر ہوتے ہیں اور کروموسومز ٹرانسفر ہوتے ہیں، اور پھر ان کی پراپرٹیز ہیں، ان کی کریکٹرسٹکس ہیں، وہ ساری آتی ہیں، ان کی اپنی پرسنٹیج ہوتی ہے، وہ از خود اس کے اندر آ جاتی ہے جب وہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے۔ تو ماں کی طرف سے بطور اووم، باپ کی طرف سے بطور سپرم، وہ جب ملتا ہے اور پھر وہ بنتا چلا جاتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے، تو وہ تو نیچر سے وہ لے کے آ جاتا ہے۔ جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی دیکھ بھال میں اس کے ماں باپ، اس کے اعزا اقارب، اس کے بہن بھائی، اس کی فیملی، اس کی سوسائٹی، اس کا اسکول، یہ سارے مل کے جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، شاید یہ سارا پروسیس نرچرنگ کا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ نیچر جیسے ماں کے رحم میں اپنے اثرات دے دیتی ہے، اس طرح نرچرنگ بھی ماں کے رحم سے شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ سوچیں گے کیسے شروع ہو جاتی؟ وہ یہ کہ ماں کو روٹین کی بھوک سے زیادہ بھوک لگتی، جب بچہ پیٹ میں آ جاتا ہے ماں زیادہ کھاتی ہے، اپنے حصے کا بھی اور بچے کے حصے کا بھی۔ تو ماں جو کچھ کھاتی ہے اس کے اثرات اس بچے کی نشو و نما پہ صرف ہوتے ہیں۔ ماں اگر خوشگوار ماحول میں رہتی ہے، یہ میں ماؤں سے ایڈریس کر رہا ہوں جو ہیں اور جنہوں نے آگے بننا ہے، ماں اگر پورے عرصے میں خوش رہتی ہے، اچھے موڈ میں رہتی ہے، اچھی ریلیشننگ کے ساتھ خوشگوار زندگی میں رہتی ہے، ہنستی رہتی ہے، انجوائے کرتی ہے، سیر پہ جاتی ہے، اپنے آپ کو فریش رکھتی ہے،
اچھی خوراک کھاتی ہے، اچھا دودھ پیتی ہے، گوشت کھاتی ہے، پروٹینز لیتی ہے، اور سٹریس اور ٹینشن نہیں لیتی اور جھگڑے کے ماحول میں نہیں جاتی، جتنی سٹریس فری، فریش، پیسفل اور انجوائے کرنے والی لائف گزارتی ہے، ان ساری چیزوں کا اثر اس پیدا ہونے والے بچے کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ دونوں پہ پڑتا ہے۔ تو ماں کو اپنے ان 9 مہینوں میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں کس طرح کا بچہ پیدا کرنا چاہتی ہوں، اس کا مزاج کیسا ہو، اس کی طبیعت کیسی ہو، اس کی صحت کیسی ہو۔ تو ماں کی تمام چیزوں کے اثرات اس کے رحم میں، اس کے پیٹ میں، اس نشو و نما پانے والے بچے پہ پڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھو، نیچر بھی اس کو پال رہی ہے اور نرچر بھی پال رہا ہے، دونوں پروسیس سائیڈ بائی سائیڈ چل رہے ہیں۔ اس وجہ سے جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو دونوں چیزیں آتی ہیں۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماں کی گود اس کے لیے بہترین تربیت گاہ ہے اور گھر اس کی یونیورسٹی ہے۔ بچہ پیدا ہو کر جو اس کی ارلی چائلڈہڈ ہوتی ہے، اس وقت یاد رکھ لے 3 چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ بچے کی گروتھ چلتی ہے، ڈیولپمنٹ چلتی ہے ساتھ، اور اس کی لرننگ اور ایجوکیشن۔ اس کا جس طرح جسم بڑھ رہا ہے، اس کی ذہنی نشو و نما بھی ساتھ ہو رہی ہے، ارتقاء ہو رہا ہے، اس کا مینٹل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، ایموشنل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، اس کی فزیکل گروتھ کے ساتھ ساتھ اس کی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ بھی ساتھ ہو رہی ہے، اس کی سائیکیکل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، اس کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، اس کی ٹیمپرامنٹل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، اس کی سوشل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، اس کی کلچرل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، اس کی اسپرچوئل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے۔ یعنی جتنے گوشے ہیں انسانی شخصیت کے، وہ سارے گوشے ایک چھوٹی سی اکائی کے اندر بند ہوتے ہیں، چھوٹی سی اکائی میں۔ اس وقت والدین اور بچوں کا ریلیشن شپ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ 3 چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ ایک میں نے کہا فزیکل اینگل سے اس کی بیولوجیکل اس کی ایک نشو و نما ہو رہی ہے، ایک اس کی سائیکولوجیکل نشو و نما ہو رہی ہے، سوشل نشو و نما ہو رہی ہے، اس کی سائیکیکل نشو و نما ہو رہی ہے، اس کی انٹلیکچوئل نشو و نما ہو رہی ہے، اس کی فزیکل نشو و نما ہو رہی ہے، اس کی ہیومنسٹک نشو و نما ہو رہی ہے، اور اس بچے کی اسپرچوئل نشو و نما ہو رہی ہے۔ یعنی ان تمام گوشوں، جہتوں اور ڈائمینشنز پر مبنی ایک یونٹ ہے بچہ، جو ساری ڈائمینشنز میں بیک وقت ڈیولپ کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے۔ جس معاشرے میں اور انسانی تاریخ کے جس دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، اس میں خواتین یا پیرنٹس اتنے بزی نہیں ہوتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اس وقت فرمایا، الجنت تحت اقدام امہاتکم، لوگوں سے کہ تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ اب اس حدیث کو مائیں یوز کرتی ہیں ٹول کے طور پر۔ جب بچے ان کا کہنا نہیں مانتے، جھگڑا کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ تمہاری جنت میرے پاؤں کے نیچے۔ تو یہ بسا اوقات مائیں ایک ایموشنل مینجمنٹ بھی کرتی ہیں، اس طریقے سے مائیں اس سینس میں یوز کرتی ہیں، مگر میں ماؤں کو ایڈریس کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ماؤں کو متوجہ کیا اور دراصل فرما رہے تھے ماؤں کو کہ تمہاری اولاد کی، بچوں کی جنت تمہارے قدموں کے نیچے ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تمہارے اختیار میں ہے، چاہو بچے کو جنتی بنا دو چاہے دوزخی بنا دو۔ یہ یعنی تمہاری تربیت فیصلہ کن ہے، یعنی بچوں کی جنت گویا تمہارے قدموں کے نیچے ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے تمہاری تربیت پر، تمہاری پرورش پر، تمہاری نگہداشت پر، تمہاری توجہ پر، کہ تم بچے کو جنت کی راہ پہ ڈال رہی ہو یا دوزخ کی راہ پہ ڈال رہی۔ یہ میجر ریسپانسبلٹی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ماؤں کے کندھوں پہ فکس کر دی۔ یہ بھی یاد رکھ لیں، جب 13، 14، 15 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، پھر آپ ریلیشن شپ
جتنی اچھی کرنا چاہیں شاید اس کا اتنا فیصلہ کن نتیجہ نہ نکلے. آج کل تو سائیکالوجسٹ یہ ریسرچ کر کے بتاتے ہیں کہ 6 سال تک کروشل ہے. 6 سال تک بچے نے جو کچھ بننا ہے وہ بن جاتا ہے. اس سے پہلے ریسرچ تھی کہ 9 سال تک بن جاتا ہے. اس سے پہلے سائیکالوجسٹ وہ ریسرچ کر کے بتاتے تھے کہ 12 سال 11 سال کی عمر تک بن جاتا. اب 6 سال تک آ گئے. یعنی یہ پیریڈ ارلی چائلڈہڈ کا اٹس ویری ویری کروشل. اس وقت بچوں کو نظر انداز کرنا، ان کی کسی اینگل سے ضرورت کو نظر انداز کرنا، یہ تباہ کن ہے، ہلاکت انگیز ہے. آپ بچے کے ساتھ ظلم کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مقام پر والدین ان کی 100 ذمہ داریاں ہوں گی، مگر ان سب ذمہ داریوں سے بڑھ کر اولاد کی صحیح نشو و نما یہ ان کی میجر رسپانسبلٹی ہے. ان کو نظر انداز کریں گے تو مطلب اگلی نسل تباہ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ آپ نے انگیج ہونا ہے. ان کی لرننگ شروع ہو چکی ہے، ان کی ایجوکیشن شروع ہو چکی ہے. وہ لرننگ اور ایجوکیشن یاد رکھ لیں صرف اسکول میں نہیں ہوتی، کورس کی کتابوں سے یا ٹیچر سے اور کلاس روم سے. وہ لرننگ ایجوکیشن کا ایک چیپٹر ہے، وہ ایک باب ہے. وہ اس کی لرننگ گھر سے شروع ہو گئی ہے. اس کی ماں اس کی کتاب ہے، اس کا کورس ہے. اس کا باپ اس کی کتاب ہے، وہ اس کا کورس ہے. وہ بچے صبح و شام ماں باپ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، کانوں سے ان کی بات سن رہے ہیں. ان کے بولنے کا انداز کیا ہے؟ آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں ماں باپ یا خوشگوار زندگی گزارتے ہیں؟ گالی گلوچ نکالتے ہیں، اوئے توئے کرتے ہیں، تو میں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اونچا بولتے ہیں. ان کی ریلیشننگ کیسی ہے؟ ان کی ڈیلنگ کیسی ہے؟ باہر کوئی کسی نے بیل دی تو جا کے کہتے ہیں کہ جا کہہ دے وہ گھر نہیں ہے. یہ سب کچھ بچے سنتے ہیں اور ان کی تختی پہ پرنٹ ہو رہا ہے. اگر میاں بیوی جھگڑتے ہیں تو بچوں کی شخصیت پہ پرنٹ ہو رہا ہے. گالی نکالتے ہیں تو پرنٹ ہو رہا ہے. کسی قسم کی خوشگوار اخلاقی اور غیر اخلاقی معاملات کرتے ہیں تو بچے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بچہ کھیل رہا ہے گیم. ایسا نہیں ہوتا. وہ گیم کھیل رہا ہے مگر چھوٹی سی آواز بھی کان سے سن رہا ہوتا ہے. آپ گھر میں ایکسپیرینس کریں گی، کرتی ہوں گی ہر روز، اور ساتھ ہی ساتھ میری بات کی تائید کرتی جائیں گی. اور اچانک بچہ ایسا لفظ بولتا ہے، آپ دنگ رہ جاتی ہیں کہ اس نے سنا کہاں سے. بعض کو آپ بچے گالی دیتے ہیں، کوئی ایسا برا لفظ بولتے ہیں. میں نے کسی بچے کو سنا چھوٹی عمر میں دوسرے کو کہہ رہا ہے بدتمیز. وہ حیرت میں مبتلا ہوئے کہ اس نے بدتمیز، ابھی تو اسکول نہیں گیا، اس نے کہاں سے سنا؟ میں نے کہا یا ماں سے یا باپ سے. کریت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کریت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں نا تاکہ اس سے آپ تھوڑا لیسن بھی ملے. اب کوشش کی جا رہی ہے کہ ان بچوں کو کہ وہ بدتمیز کا لفظ اس کی زبان سے ہٹ جائے. اس کو کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں بولنا، یہ برا لفظ ہے. اب جب آپ اس کو اسٹیٹ اوے روکتے ہیں کہ برا لفظ ہے، بچہ اس کو اور انجوائے کرتا ہے، وہ اور پکا ہوتا ہے، اس کو وہ اور بولے گا، وہ سمجھے گا یہ برا لفظ. اس کو کیا پتا برائی کیا ہے اچھائی کیا ہے، وہ ابھی اس ایج میں ہے. تو آپ کو اس کے طور طریقے، اس کی ٹیکنالوجی، اس کے مینز، اس کا میکینزم، سائیکولوجیکل ڈیلنگ یہ بھی سیکھنا ہے تاکہ بچے اچھا سیکھ سکیں. تو جب اس طرح وہ روکنے سے نہیں روک رہے، بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں بچے، بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں. یہ جرمنی کا ایک واقعہ ہے، میں نے کہیں دیکھا، بار بار ریپیٹ کر رہے نہیں روک رہے. تو مجھ سے پوچھا اس نے اتفاق سے اس شخص نے کہ میں ان کو کیسے ہینڈل کروں. میں نے کہا اس بدتمیز کے لفظ کے ساتھ ملتا جلتا ایک لفظ ان کے منہ میں ڈال دو. انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا بٹن قمیض کہہ دو، کریکٹ کر دو، بٹن قمیض. 8 10 12 مرتبہ بٹن قمیض کے لفظ کو ریپیٹ کرو، یہ بدتمیز کا لفظ بھول جائیں گے، بٹن قمیض پہ لگ جائیں گے. اس کو یہ نہ کہو کہ یہ نہیں کہنا، یہ برا ہے. اسٹیٹ اوے سنب نہیں کرنا بچے کو. اور ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ طریقہ، انڈائریکٹ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے اس ارلی چائلڈہڈ میں. یہ میکینزم سائیکولوجیکل ڈیلنگ بچوں کی پیرنٹس اور چلڈرن کی ریلیشن شپ میں یہ ماں باپ کو سیکھنی.
اس کے کورس کریں، منہاج القرآن ویمن لیگ ایسی ورکشاپ جب کریں آپ رجسٹریشن کروائیں، پیرنٹس کاؤنسلنگ ہوتی ہے، ہزاروں مسائل ہوتے ہیں گھر میں، سٹریس کے اور ڈپریشن کے مسائل ہوتے ہیں، انگزائٹی کے ہوتے ہیں، آپ کاؤنسلنگ کے لیے لوگ جاتے ہیں، اس میں سائیکو تھیراپی ہوتی ہے، بیہیویئرل تھیراپی ہوتی ہے، اور وہاں سے وہ آپ کو بتاتے ہیں کس طرح ڈیل کرنا ہے، کس طرح بولنا ہے، کیا کہنا ہے کیا نہیں، کس ڈھنگ سے کہنا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اسی ایج میں شروع ہو جاتی ہے لرننگ بھی۔ تو بچہ جیسے آپ اس کو دودھ پلا رہے ہیں، جو خوراک دے رہے ہیں، وہ خوراک اس کی باڈی کو، اس جسم کو توانائی دے رہا ہوتا ہے، ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ماحول اس کو ملتا ہے، آپ گھر میں بیٹھ کر اگر بچوں کے سامنے گندے اور فحش پروگرام دیکھیں گی ٹی وی پر اور توقع کریں کہ بچوں کی رغبت اس طرف نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے طرز عمل سے بچے نے اپنی زندگی کا طرز عمل متعین کرنا ہے۔ جو کچھ آپ کریں گے پیرنٹس، اور جو کچھ آپ کہیں گے، جو کچھ آپ دیکھیں گے، جو کچھ آپ اپنی گھر کے اندر ایک ماحول کریٹ کریں گے، اسی کا ڈائریکٹ امپیکٹ بچوں کی زندگی پر، ان کی نفسیات پر، ان کے ذہن پر، ان کی عادات پر، ان کی شخصیت پر ہوگا۔ آپ نے ایک تو اس کا خیال کرنا ہے کہ آپ اس کا سکول بھی ہیں، آپ اس کا کلاس روم بھی ہیں پیرنٹس، آپ اس کی بکس بھی ہیں، آپ اس کا کورس بھی ہیں، آپ اس کا سب کچھ ہیں۔ اس نے 3-4 سال تک سکول جانے سے پہلے تک سارا کچھ آپ ہی سے سیکھ لینا ہے۔ اور سکولوں میں مسائل یہ ہوتے ہیں کہ وہ پھر ٹیچر کے پاس تو کورس ختم کرانے کے علاوہ بہت زیادہ چارہ نہیں ہوتا، تو بچہ پلٹ کے آتا ہے، تو گھر کا ماحول اگر جو کچھ کتاب میں لکھا ہے اس سے مختلف ہوگا تو بچے کی پرورش میں بڑے تضادات آ جائیں گے۔ آپ نماز نہ پڑھیں اور بچے کے کہیں نماز پڑھو، اس کے لیے ایک آپ کا ماڈل موجود ہے، وہ کیسے پڑھے گا؟ آپ جھوٹ بولیں، بچے کو کہیں جھوٹ نہیں بولنا، وہ کیسے جھوٹ نہیں بولے گا؟ آپ گالی دیں، اس کو کہو گالی نہیں دینا، وہ کیسے نہیں دے گا؟ تو میں نے عرض کیا کہ وہ براہ راست ہمارے یعنی والدین کے جو اعمال ہیں، افعال ہیں اور طرز زندگی ہے، اس کا پرنٹ اس کی شخصیت پہ بنتا ہے، یہی سے اس کی لائف ڈیولپ ہوتی ہے۔ توجہ نہ کریں، توجہ تو وہ تو ایک جنگلی جیسے پودا ہوتا ہے اور وہ بے تحاشا اور اس کی برانچیں اگ جاتی ہیں اور کوئی اس کا کوئی نظم ہی نہیں ہوتا لائف میں، تو آپ تو بچے کو جنگلی پودوں اور جنگلی درختوں میں منتقل کر دیں گے۔ آپ کٹنگ کرتے ہیں، آپ کا گارڈنر، آپ کا مالی کاٹ کے اس کو شیپ اپ کرتا ہے، خوبصورت شکل دیتا ہے، جس طرح کی آپ اپنے گارڈن میں چاہتے ہیں اس کو شکل دے کے سنوارتے ہیں۔ تو بچے بھی چھوٹے پودے ہوتے ہیں، سنواریں تو آپ کے باغ کے خوبصورت پودے اور درخت بن جاتے ہیں، نہ سنواریں تو جنگلی درخت بن جاتے ہیں۔ ذمہ داری والدین پر ہے، ذمہ داری والدین پر ہے۔ اس لیے آپ کو توجہ دینی ہے بچے، اور ان کے ریلیشن ورٹیکل بھی ہوتے ہیں، ہاریزانٹل بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کے کولیگز ہیں، بھائی بہن ہیں، دوست ہیں، ایک جیسے ہیں۔ اور بچوں کے اندر بعض اوقات شیئرنگ آپ نے سکھانی ہے، دوسروں کے ساتھ وہ پارٹیسپیٹ کرے، شیئرنگ دے اور دوسروں کو اکاموڈیٹ کرے، اور دوسروں کے ساتھ ایک اکٹھا جو ایک کو ایگزسٹنس ہے، یہ آپ نے بڑی حکمت اور طریقے کے ساتھ بچے کو سکھانی ہے۔ اگر آپ اس کو اپنے غیر معمولی لاڈ اور پیار سے بغیر اس کو بنائے سنوارے اس کو اوور پوزیسو کر دیں گے، تو جب پریکٹیکل لائف میں آئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلا تعلق رکھے گا، تو سوسائٹی میں اس کے لیے برا امیج قائم ہوگا۔ بعض اوقات ماں باپ بنا بیٹھتے ہیں، نہیں، اوور پوزیسو نہیں بتانا، اس کو شیئر کرنا سکھانا ہے، کھلانا ہے، کھانے کی چیز ہے، جو کچھ ہے یہ سکھانا ہے کہ دوسرے بچوں کو بھی دے، شیئر کرے، چھوٹا سا بال ہے، کھلونا دوسروں کو بھی دے، مل کر کھیلیں۔ جو پیسفل کو ایگزسٹنس ہے پروسیس آف شیئرنگ میں، وہ طریقہ سکھانا ہے بچے کو۔ پھر اس کے اندر سیلف کانفیڈنس ڈیولپ کرنا ہے، اور سیلف کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کے لیے، اندر اعتماد پیدا کرنے کے لیے آپ کو اسے انکریج کرنا ہوگا۔ انکریج کرنے کے لیے جو ڈانٹ ڈپٹ دلانا ہے ہر وقت والدین کا، یہ وتیرہ نہیں ہے۔ پہلے زمانے ہوتا تھا، وقت تھا، چل گیا۔ اب بہت سے عوامل آ گئے ہیں سوسائٹی میں، بچے اس طرز عمل کو برا سمجھتے ہیں، کسی نہ کسی سمت سے ان کو اس کا نالج آ جاتا ہے، ادراک آ جاتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے بچہ۔
لہذا اس کو انکریج کریں تاکہ اس کی شائنس ختم ہو، وہ اوپن ہو، وہ اس کے اپنے سیلف کانفیڈنس کو ڈیولپ کرے. وہ ڈیولپ کریں گے تو اندر کی شخصیت اس کی طاقتور ہوگی. اس کو بریو بنائیں، اور بریو بنائیں گے وہ سچویشنز میں مبتلا ہوگا تو بریو بنے گا. اگر آپ نے اس کو پکڑے ہی رکھنا ہے کہ نہیں نیچے نہیں اتارنا، یہ نہیں اتارنا، گر پڑے گا، یہ ہو جائے گا، لڑائی نہیں کرنی، فلاں نہیں ہونا، اب آپ اس کو ایسا ہی کر کے رکھیں گے تو بچہ کبھی ایک طاقتور، خود مختار، اٹونومس آئیڈینٹی نہیں بن سکتا، بریو نہیں بن سکتا. اس کو سوسائٹی میں باعزت یونٹ بنانا ہے آپ نے، تو یہ چیزیں دینی ہے، اس کے اندر رکھنی ہے. شیئرنگ سکھانی ہے، کانفیڈنس دینا ہے، اوور پوزیسو نہیں ہونے دینا. پھر اس کی طبیعت کے اندر غصہ آتا ہے بچوں میں، جھنجھلاہٹ آتی ہے. جب غصہ کرتا ہے بچہ تو چیختا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، برتن بھی توڑے گا، کھلونا بھی توڑے گا. تو چھوٹے بچے بھی بلیک میل کرتے ہیں، ان کے پاس بھی بلیک میلنگ ٹیکٹکس ہیں. تو وہ اس میں والدین یا افراد کا شکار ہو جاتے ہیں یا تفرید کا. اس کی بات نہیں ماننی تو مارنے لگ جائیں گے، گالی دیں گے اور مارنے، تھپڑوں سے کام لیں گے. ظلم ہے. اور ایک تفرید کا طریقہ یہ ہے کہ انکار کر دیا، اور افراد یہ ہے وہ بلیک میل کرنے کے لیے بچہ کبھی زمین پہ لیٹے گا، ٹانگیں مارے گا، بے ہوشی دکھائے گا، چیخے گا، چلائے گا، دنگا فساد کرے گا، برتن توڑے گا. تو کبھی یہ کرتے ہیں کہ آپ جو مانگتا ہے دینے لگ جاتے ہیں. بچہ سمجھتا ہے کہ یہ بہترین طریقہ ہے اپنی بات منوانے کا. بس ایڑیاں رگڑو، چیخو، چلاؤ، برتن چار توڑو، جو چاہتے ہیں مل جائے گا. تو یہ بچے، اس کی ایج یہ ہے کہ اس کو حقیقی نفع نقصان معلوم نہیں ہے. وہ ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کی ہیبٹس، اس کی عادات، اسی سے شخصیت بننی ہے، اور اس نے اس معاشرے کا مستقبل بننا ہے. پہلے بھی معاشرے کا حال اور مستقبل جب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جاتا ہے تو کہیں سے تو خرابی شروع ہوئی تھی نا ان کی زندگی میں، کسی نے روکا نہیں. تو چیکس اور بیلنسز ہیں. تو بچے کے ساتھ افراط زیادتی بھی نہ ہو، کمی بھی نہ ہو. آپ کو بہتر معلوم ہے کہ اس کے لیے کیا ہے. حکمت کے ساتھ ریئیکٹ بھی نہ کرے، اس کو آپ نے مولڈ کرنا ہے اور اس اچھے انسان کے بنانے کی طرف اس کو تیار کرنا ہے. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین خود بھی سیکھیں. بچوں کی اور والدین کی جو ریلیشن شپ ہے یہ سبجیکٹ سیکھیں، کچھ ٹریننگ کورس کر لیں. منہاج القرآن ویمن لیگ اور منہاج القرآن انٹرنیشنل، میں اپریشیٹ کروں گا اس بات کو کہ آپ اس چیز کو ورکشاپس کا بھی اہتمام کریں. مگر رجسٹریشن انف ہو جائے جس میں پیرنٹس کی رجسٹریشن ہو جائے تو ان کو پھر یہ چلڈرن اور پیرنٹل جو ریلیشن شپ ہے پیرنٹس کی، اس کے اوپر ورکشاپ کرائیں تاکہ بچوں کو کیسے ٹریٹ کریں. منہاج القرآن انٹرنیشنل پاکستان کی تاریخ میں نہیں، پوری مسلم ورلڈ میں یہ وہ تحریک ہے جس نے دینی حلقے میں اسلامی مائنڈ سیٹ رکھنے والی دنیا میں، اسلامی مائنڈ سیٹ رکھنے والی دنیا میں ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ویمن امپاورمنٹ کا نعرہ بلند کیا اور ویمن کو امپاور کیا. ویمن کو مردوں کے ساتھ سوسائٹی میں شریک بنایا. 80s کی بات ہے، ان میں سے کچھ بیٹیاں اور بیٹے ہمارے پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے جب اس سبجیکٹ پہ مجھ پہ فتوے لگاتے تھے مولوی صاحبان اور مذہبی حلقے فتوے لگاتے تھے کہ خواتین کو باہر لے آئے ہیں، خواتین کو مردوں کے ساتھ بٹھا دیا ہے، شانہ بشانہ. میں نے ویمن کی پارٹیسپیشن اور ان کی امپاورمنٹ آج کی نہیں، 81، 82، 83 کتنے سال ہو گئے، 35 ایئرز اولڈ بتا رہا ہوں، 35 to 36 ایئر پرانے زمانے میں بہت سی بیٹیاں بیٹے اور آڈینس اس وقت پیدا نہیں ہوئے ہوں گے. 35-36 سال پہلے میں نے یہ فکر دیا، اس کو پریکٹس کی، اس کو امپلیمنٹ کیا، اس کو پروموٹ کیا، اس کے پیچھے پوری علم کی قوت کے دلائل کے ساتھ کھڑا ہوا، ہر جگہ پریکٹس کیا، پشاور سے لے کے کراچی تک اور بلوچستان کوئٹہ سے لے کے کشمیر تک، پھر ویسٹرن ورلڈ میں، پھر یورپ میں. ہمارا جو ڈائسپورا ہے پوری کمیونٹی اسلامک مائنڈ سیٹ رکھنے والے یا رورل مائنڈ سیٹ رکھنے والے یا خالص پرانی ٹریڈیشنز کا مائنڈ سیٹ رکھنے والے، ان کے اندر، اور یہ انڈیا بھی، بنگلہ دیش بھی، الٹیمیٹلی پر یورپین کمیونٹیز بھی، میں اسلامک سوسائٹیز کی بات کر رہا ہوں، اس کو ایک بریک تھرو تھا. اور اس کا کریڈٹ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے سوا دنیا کی کسی اسلامی تحریک کو نہیں جاتا.
باقی لوگ تو جب یہ بریک تھرو میں کر چکا، ماحول بنا چکا، تو باقی لوگ فالو کرنے لگ گئے، انہوں نے اسی راستے پر چل پڑے۔ وہ ٹائم تھا جب میں نے جنگ لڑی اس کی۔ تو یہ اسی امپاورمنٹ میں سے ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا بات کو ختم کرنے کے لیے کہ تو بچوں کے اندر ان خوبیوں کو پیدا کرنا کہ انہوں نے فیوچر ان کو لیڈرشپ کے قابل بنانا ہے، ان کے اندر صلاحیت ڈیولپ کرنی ہے، وہ آپ کی ایڈمنسٹریشن دیکھیں گے، وہ سیکھیں گے۔ تو بچوں کو غصہ بھی آتا ہے تو غصے کو ٹریٹ کرنے کی ایک الگ حکمت عملی ہے، اور پھر بچوں کے اندر رجحانات عجیب طرح کے آتے ہیں۔ ان کو کبھی فری نہ چھوڑیں اس ایج میں کہ وہ سیل فون اور انٹرنیٹ اور یہ ساری فیسلٹیز لے کر وہ ماں کی نگاہ سے دور ہو کے بیٹھ جائیں۔ ہم اپنے بچوں کو جب یہ چیزیں دیتے ہیں ایک سرٹن ایج میں آنے کے بعد، تو ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ بیڈ روم میں جانے سے پہلے اپنی امی کو سبمٹ کروا دینا ہوتا ہے، سب کچھ بیڈ روم میں نہیں لے جا سکتے۔ اور جب ان چیزوں کو واچ کرتے ہیں تو گھر کے اندر پبلک پلیس پر بیٹھ کر جہاں ان کی ماں دیکھ سکے، اور کچھ چیزیں بلاک کر دیتے ہیں۔ یہ چیزیں دیکھنے کی اجازت ہے، یعنی ماں باپ کی ذمہ داری ہے ہر مرحلے پر نگرانی رکھیں تا آ کے بچہ میچور ہو کر اس مقام پر پہنچ جائے کہ اسے حقیقی نفع اور حقیقی نقصان کی پختگی کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ اس کو سٹیج آف میچورٹی کہتے ہیں، وہ میچورٹی کی ایج ہوتی ہے۔ وہاں تک آپ نے انگلی پکڑ کے لے چلنا ہے، جیسے بچے کو آپ انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں نا، اس کو سلاتے ہیں پھر چلاتے ہیں اور سارے جتن کرتے ہیں نا، اب چل پڑا ہے پھر اس کی تقریب ہو رہی ہے، پھر اس کو آگے کپڑے پہناتے، جس طرح اس کے جسم کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ یاد رکھ لیں آج کا میسج ہے، اس طرح آپ نے اس کے ذہن کی بھی دیکھ بھال کرنی ہے، اس کے جذبات کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس کے اندر روحانی، فکری، اخلاقی شخصیت جو توانا ہو رہی ہے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ اس کی جیسے خوراک کا خیال رکھتے ہیں، جسمانی خوراک کا، اس طرح اس کی روحانی خوراک کا خیال رکھنا ہے اور دین پریکٹس کرنا ہے، اس کے اندر دین کی قدروں کو ڈالنا ہے۔ شرم اور حیا کی قدریں آپ ڈالیں گے، یہ بچپن سے جو چلا جاتا ہے اندر بعد میں ڈیولپ ہوتا اور نکھرتا رہتا ہے۔ 13-14 سال گزر جانے کے بعد آپ پکڑ کے انکلکیٹ نہیں کر سکتے کہ جبراً اب وہ قدریں جو 14 سال تک، 10-12 سال تک، 8-10 سال تک آپ نے اس کو سکھائی نہیں تھی، اندر ڈالی نہیں تھی، اب انجیکٹ کرنے ٹیکے کے ساتھ کہ وہ قدریں آ جائیں، اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ فار یو۔ تو سٹیج بائی سٹیج چلنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کی اس کاوش سے ایک معاشرہ اچھی نسل کو پائے گا، اور یہ بچے معاشرے کا اور امت مسلمہ کا اور عالم انسانیت کا مستقبل ہوتے ہیں۔